أولين وخاتم النبيين ومرسلين وعلى آله أصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیارے بچوں اور میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی پہ لب کشائی کا موقع ملا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اللہ کا شکر اور مدد چاہتی ہوں اس موضوع بیان پر۔ پیارے بچوں، یہ اس دور کی بات ہے جب انسان ضد میں تھا، سردار انا میں، اور مکہ کا معاشرہ گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب زمین پر اندھیرا عروج پر تھا۔ اندھیرا صرف رات کا نہیں، اندھیرا لوگوں کے دلوں میں تھا۔ آپ نے لاسٹ 2 سیشن میں سنا تھا کیسا تھا مکہ کا معاشرہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ اس دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نور کو سارے عالم پر روشن کیا۔ وہ نور جو ہے علم و ہدایت کا نور تھا۔ وہ دانۂ سبل، مولا کل، ختم الرسول، وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسی، وہی طٰہٰ۔ بچوں، آپ لوگ تو سمجھ گئے ہوں گے ہم کس کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آپ سب تو جانتے ہوں گے، جب گمراہی، ظلم، برائی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ کا نظام جو ہے حرکت میں آ جاتا ہے۔ سرزمین مکہ میں ہدایت اور علم اور انصاف کی روشنی اتری۔ آسمان سے آواز آئی، اقرا۔ زمین اور آسمان میں علم و حکمت کی روشنی کے پردے کھل گئے۔ بچوں، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، آپ غور سے سنیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 ایئرس کی ہوئی تو وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے، مطلب ان کو خواب ایسے دکھنے لگے جو حقیقت بن کر سامنے آ جاتے تھے۔ وہ خواب جو دیکھتے تھے وہ حقیقت بن جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس کا سچے خواب کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کیونکہ جب وہ اچانک فرشتوں کو دیکھیں گے تو ڈر نہ جائے، خوف زدہ نہ ہو جائے، اسی لیے ان کو تیار کیا جا رہا تھا، اللہ کے رسول کو تیار کیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا کیا، مینس ان کو اکیلے رہنے کا شوق دیا تاکہ وہ غور و فکر کر سکے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار ہرا میں جاتے اور اپنے خالق کو یاد کرتے اور کائنات کی حقیقت پر غور کرتے، سوچتے کہ یہ چاند سورج کس نے بنائے، کیسے بنائے چاند اور سورج، اور یہ دن اور رات کیسے بنی، اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے کر جاتے اور کئی دن اس غور و فکر میں اسی غار میں گزارتے، اور کبھی کوئی مسکین آ جاتا تو اسے کھانا کھلاتے۔ آخر کار وہ رات آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ یہ کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا تھا۔ آپ غار ہرا میں تھے، اور غار ہرا کہاں پر ہے؟ جبل نور پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی میں مشغول تھے، غار ہرا میں تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے جب جبریل علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے۔ اب جبریل علیہ السلام جو ہے فرشتے کے سردار ہے، اور وہ بہت ہی طاقتور اور عظمت والے فرشتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں ان کے 600 ونگز ہوتے، اور انہیں روح الامین بھی کہا جاتا ہے۔ اور جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اقرا، اس کا مطلب ہے پڑھیے، یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے انہیں پکڑا، گلے لگایا اور زور سے دبوچا، پھر چھوڑ دیا، پھر ان سے کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں امی ہوں۔ اب تیسری بار جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا، دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق،
اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا، اور آپ نے یہ آیت پڑھ لی، اور اس آیت کا ترجمہ ہے، پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، انسان کو ایک لوتھڑے سے، مانی کلوٹ مینس کلوٹ آف بلڈ ہے۔ پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ مطلب ہم کو تو ساری باتیں معلوم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز بتائی ہے اگر ہم غور و فکر سے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے سورہ العلق کی سٹارٹنگ کی آیت ہے۔ بچوں، علماء لکھتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور اسی دن مجھ پر وحی اتاری گئی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 1162 کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الق کی آیت پڑھی اور انہیں یاد بھی ہو گئی، اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ڈر کے مارے خوف سے کانپ رہا تھا، اور کافی ڈرے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے عظیم الشان فرشتے کو دیکھ لیا تھا۔ بچوں ذرا سوچئے وہ کیفیت کیسی ہوگی جب جبریل علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا ہوگا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ کے پاس پہنچ کر انہوں نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ کافی ڈرے ہوئے تھے، کانپ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ نے انہیں چادر اڑا دی، آپ کا کچھ خوف ڈر جو ہے کم ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ساری بات، ساری واقعہ جو ہے سنایا، اور فرمایا کہ ارے مجھے تو اپنی جان کا خوف ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کافی۔ حضرت خدیجہ نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو بہت صلہ رحمی کرتے ہیں، بہت رحم دل ہے، آپ بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ نے یہ واقعہ بھی سنا بے سہاروں کا بوجھ کا، اور تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نواز بھی ہیں۔ ابھی بھی غار میں جو لوگ آئے تھے ان کو مہمان، ان کی مطلب کھانا وغیرہ کھلائے تھے، آپ بڑے مہمان نوازی کرتے تھے، یتیموں اور بے سہاروں کو سہارا دیتے تھے۔ آپ اتنے محبت کرنے والے، شفقت اور رحم دل والے ہیں، تو آپ کے ساتھ اللہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ یہ پچھلی آسمانی کتابوں کے عالم تھے، ہمارے سے قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھی اس کے عالم تھے۔ وہ عبرانی لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے۔ اب انجیل کیا ہے؟ عبرانی انجیل کی لینگویج ہے، انجیل جو ہے وہ بائبل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اس وقت وہ ورقہ بن نوفل کافی بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ بیان فرمایا۔ ساری بات سن کر ورقہ بن نوفل جو ہے پکار اٹھے، قدوس قدوس، اس کا مطلب ہے وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، اور کہنے لگے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ وہ بولے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس امت کے رسول ہیں، اور آپ کے سر انور کو بوسہ دیا اور کہا کاش میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی زبردست مدد کروں گا۔ لیکن جلدی ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے۔ اب وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے رک گیا، یہ کچھ گیپ بن گیا۔ اس دوران جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف جو ہے کم ہو گیا، اور معاملے کو سمجھنے بھی لگے کیا ہے یہ معاملہ، اور دوبارہ وحی کی مشقت برداشت کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قوت آ گئی، اور شوق بھی پیدا ہوا، اور دوبارہ وحی کا انتظار کرنے لگے کہ اب کب وحی آئے گی۔ اب دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تشریف لے گئے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا، تو اب رمضان کا مہینہ ختم ہونے تک غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے تھے، وہ اعتکاف کر رہے تھے۔ جب اعتکاف کی مدت پوری ہوئی تو آپ 1 شوال کو غار ہیرا سے اتر کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پہاڑ سے اتر کر جب میدان میں پہنچا تو مجھے آواز آئی، مجھے کسی نے پکارا، تو میں ہر طرف گھوم کر دیکھا تو مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سر اوپر اٹھایا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ وہی فرشتہ جو غار ہرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہے. سوچو کتنا بلند فرشتے تھے وہ. فرماتے ہیں یہ دیکھ کر میرا پورا وجود ان کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ کے پاس آئے اور کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے ٹھنڈے پانی کا چھینٹا مارو. حضرت خدیجہ نے ان کو چادر کمبل اڑا دی اور ٹھنڈے پانی کا چھینٹا مارا. اس وقت سورہ مدثر کی یہ آیت نازل ہوئی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. ترجمہ ہے اے کمبل پوش چادر میں لپٹے ہوئے اٹھو، لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور شرک کی گندگی سے الگ رکھو. بچوں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اے کمبل میں لپٹے ہوئے، ان کو مخاطب کرتا ہے اللہ اور کہتا ہے کہ اے کمبل میں لپٹے ہوئے اٹھو اور اللہ کی بڑائی کرو، اللہ کی شان بتاؤ اور لوگوں کو خبردار کرو، وارن کرو لوگوں کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم کام کے لیے چن لیا تھا اور اس میں ان کی نیند چین سب کچھ ان کو قربان کرنا تھا اور جد و جہد مشقت کے میدان میں ان کو اتار دیا. اب ان کو خوب محنت کرنی تھی دین کی دعوت کے لیے، دین کو بڑھانا تھا، اسلام کو سب طرف پھیلانا تھا. بڑا سا ان پر ذمہ داری آ گئی. اب دوسری وحی آنے کے بعد لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا کام شروع ہو گیا. اب شروع کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چپکے چپکے تبلیغ کرتے تھے، کیونکہ لوگ پتہ ہے آپ کو مکہ کے کیسے تھے، آپ تو جانتے، پہلے 2 سیشن میں آپ نے سن چکا ہے. آپ نے سب سے پہلے ان لوگوں کو تبلیغ فرمائی جو آپ کے قریبی تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، جس سے آپ کا تعلق تھا، جو بہت ہی اچھے تھے، ان لوگوں کو انہوں نے تبلیغ کی. سب سے پہلے عورتوں میں سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کرنے والی عورت آپ لوگ تو جانتے ہوں گے بچے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ وائف ہے اور یہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے ایمان لایا. اور جو کچھ اللہ کے رسول نے لے آئے تھے، مطلب جیسے اقرا کی چند آیت، الالق کی چند آیت آئی تھی، مدثر کی آیت آئی تھی، جو کچھ انہوں نے لے کر آئے تھے اللہ کے پاس سے، اس کی تصدیق کی، مطلب اس کو قبول کیا. اور جو کچھ بھی کوئی بھی ہر کام میں جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرتے تھے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے. اور لوگ جو مخالف ہو جاتے تھے تو اس پر بھی حضرت خدیجہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑے سپورٹر تھے. اب ہم دوسرے اس پر آ رہے ہیں. مردوں میں سب سے پہلے کس نے ایمان لایا؟ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے. اب ان کا بھی بہت دلچسپ واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیے. ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حاکم بن حزام کے گھر بیٹھے ہوئے تھے. ان کی باندی وہاں پر آئی اور باندی نے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ نے جیسے ہی یہ بات سنی تو وہاں سے اٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ آپ کو سنا دیا، سب بات ان کو بتا دی اور پھر کہا کہ مجھے تبلیغ کا بھی حکم دیا ہے، مطلب مجھے اسلام کو پھیلانے کا حکم ملا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچے ہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اور وہ ایمان لے آئے. دیکھو کتنا بڑا، مطلب کتنے سچے تھے، کتنا فٹافٹ مان لیے اللہ کی بات کو. ہمیں بھی ایسا اللہ تعالیٰ ایمان عطا کرے. اب جو ہے بچوں میں سب سے پہلے کس نے ایمان لایا؟ آپ بچے لوگ جانتے ہوں گے بچوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے لایا؟ آپ کو پتہ ہے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لایا. کریکٹ، صفان حاجو، کریکٹ. اور اب ان کا بھی قصہ بڑا دلچسپ ہے، ذرا غور سے سنیے.
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ جو ہے چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے. ہاں موئن ایک دم کریکٹ، نماز پڑھ رہے تھے. تو آپ نے ان کو دیکھا اور پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بیٹا حبیبہ کریکٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دین ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور جس کے لیے پیغمبر بھیجے تھے، اور میں تمہیں بھی اللہ کی اس دین کی طرف بلاتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ نے کہا یہ تو نئی بات ہے، میں اپنے والد سے پوچھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ بات کو چھپائے رکھنا، اور انہوں نے وعدہ کیا میں کسی کو اس کا ذکر نہیں کروں گا. پھر وہ گھر چلے گئے اور رات بھر سوچتے رہے. آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی. سویرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ مسلمان ہو گئے. علماء لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت علی کی عمر جو ہے 8 سال کے قریب تھی، مطلب چھوٹے بچے تھے وہ. اب جو ہے غلاموں میں سب سے پہلے کس نے ایمان لایا؟ بچے لوگ آپ جانتے ہیں؟ کوئی جواب دے گا؟ نہیں نہیں. ہادیہ نہیں. نہیں. سیف اللہ نہیں. نہیں. چلو ہم بتاتے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، مطلب وہ غلامی سے ان کو آزاد کر دیے تھے. پہلے آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے. شادی کے بعد حضرت ختیجہ نے انہیں زید بن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، جو اصل میں یمن کے خاندان بنو قزئی کے سردار حارث بن شرائیل کے بیٹے تھے. ایکچولی یہ کون تھے؟ زید بن حارثہ ایک بڑے سے سردار تھے یمن کے، حارث بن شرائیل ان کے بیٹے تھے یہ. لیکن ان کو 8 سال کی عمر میں ڈاکوؤں نے کڈنیپ کر لیا تھا اور بیچ دیا تھا. اس زمانے میں ایسے مطلب بیچنے کا سب کام چلتا تھا. اس طرح زید بن حارثہ جو ہے غلام بن گئے. پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو زید بن حارثہ نے فوراً ایمان لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا، مطلب اب وہ غلام نہیں رہے. اور زید بن حارثہ جو ہے عمر بھر ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانثار، ایسے ساتھی ثابت ہوئے کہ ان کے والد اور چاچا بھی آئے تھے ان کو لینے کے لیے. بولے چلو ہمارے ساتھ میں، آپ یہاں پر کیوں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے نہ کر دیا، بولا کہ نہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر اسود کے پاس لے گئے، مکہ کے پاس، اور اعلان فرمایا آج سے زید میرا بیٹا ہے. اور ان کے والد سے بھی کہا کہ اب جب چاہے زید سے آ کر مل سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بیٹا، حضرت زید جو ہے ایک ایسے واحد صحابی ہے جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر آیا ہے، ذکر کیا گیا ہے. دوسرے صحابیوں کا ایسا نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا، صرف زید بن حارثہ کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے. اب جو ہے اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا، چھپ چھپ کے دین کی تبلیغ ہوتی رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہی اس کا کوئی والدین ہے، نہ ہی اس کا کوئی پارٹنر ہے، نہ وہ کس کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، زندگی، موت، خوشی، غم، سب کچھ وہی دیتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. زمین پر، زمین، آسمان، سورج، چاند، ہر چیز جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا میں جتنے بھی رسول اور نبی آئے ہیں سب اللہ ہی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور سب نے دین اسلام کی ہی تبلیغ کی، کوئی الگ چیز نہیں سکھائی انہوں نے. میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اسی لیے مجھ پر بھی ایمان لاؤ. اور اللہ نے جو بھی آسمانی کتاب بھیجی ہے سب سچی ہے. اور انہوں نے کہا کہ فرشتے جو ہے ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے اور اس کا حکم بجا لاتی ہے اور اس کا حکم مانتی ہے.
اب یہ تبلیغ کا جو سلسلہ جو ہے چلتا رہا، حضرت ارکم رضی اللہ کے گھر پر چلتا رہا. یہ دین کی دعوت کا سینٹر بنا ان کا گھر. یہ گھر جو ہے کوہ صفا کے دامن میں تھا. اب نماز جو ہے اس وقت اس زمانے میں گھروں میں پڑھی جاتی تھی یا پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر پڑھی جاتی تھی. اور اس تبلیغ کے ذریعے لوگوں کے دل دین کی دولت سے روشن ہو گئے. یہ خفیہ تبلیغ، یہ خفیہ دعوت جو ہے تقریباً 3 سال چلی. ایک دو تھوڑے سے دن نہیں چلی، 3 ایئرس چلی. اس عرصے میں 40 افراد مینس 40 لوگ اسلام قبول کیے. اب بچپن سے لے کر اب تک ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابی طالب، آپ کو تو پتہ ہے نا ان کے چچا ابی طالب جنہوں نے ان کو پال پوس کر بڑا کیا، انہوں نے ہی جو ہے ان کا ہر مقام پہ اس کا سپورٹ کیا، ہر اس میں ان کی حفاظت بھی کی اور سپورٹ بھی کیا. اب یہاں تک آج کا بیان ہے. اب اس کے آگے کا بہت ہی انٹرسٹنگ بیان ہوگا جو نیکسٹ سیشن میں ہوگا. ہوپ آپ سب کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بیان سمجھ میں آیا نا سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اب ہم ایک پیاری سی نعت سنیں گے ایک پیاری سی بچی سے. اب میں بلانا چاہوں گی اریبہ فاطمہ کو. اریبہ فاطمہ جی آئیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من کیسے الشیطان بچے اچھے نا؟ جی میم الحمدللہ. جی جی بیٹا بولو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نبی پہ نازا نیلا وہ آسماں ہے، میرے نبی پہ نازا نیلا وہ آسماں ہے، مہکا انہی کے دم سے آدم کا گلستاں ہے، میرے بھی پہ نازا تکبیر کی صدا صلی کا نغمہ، ذکر خدا جہاں ہے، ذکر نبی وہاں، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی سے روشن میرا قرآن ہے، میرے نبی پہ نازا نیلا وہ آسماں ہے، مہکا انہی کے دم سے آدم کا گلستاں ہے، میرے نبی پہ نازا پاکیزہ ان کی سیرت، کردار ان کا اعلیٰ، خلق عظیم ان کا قرآن سے عیاں ہے، انسانیت پہ جس کے احسان ہے کروڑوں، قربان اس نبی پر معلوم وجہ ہے، میرے نبی پہ نازا نیلا وہ آسماں ہے، مہکا انہی کے دم سے آدم کا گلستاں ہے، میرے نبی پہ نازا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ماشاء اللہ بہت خوب بہت اچھے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ سب کو کیسا لگا؟ جی چلیے ہم دوسرے
بچی کو انوائٹ کریں گے صفانہ حاجو کو، جو آپ کو آ کر بہت ہی بہترین حدیث سنائیں گی۔ بیٹا صفانہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، ایمانیات پر۔ انما الاعمال بالنیات۔ ترجمہ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 2، عبادات پر۔ الطہور شطر الایمان۔ ترجمہ، پاکی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 3، معاملات پر۔ من انتہب نہبۃ فلیس منا۔ ترجمہ، جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 4، معاشرت پر۔ الجنۃ تحت اقدام الامہات۔ ترجمہ، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث نمبر 5، اخلاقیات پر۔ اجتنبوا الغضب۔ ترجمہ، غصے سے بچو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ صفانہ، بہت اچھی حدیث، بہت اچھا سبق ملے گا سب کو۔ دیکھو صفانہ نے کیا حدیث بتائی ہے کہ ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے۔ ہم جتنا بھی کام کر لے اس میں ہماری نیت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھے دل سے کسی کو کچھ نہیں دے رہے ہیں تو ہم کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور دوسری بات صفانہ نے بتائی کہ پاکی جو ہے ہمارا آدھا ایمان ہے۔ تو اب بھی آپ نے سورہ مدثر میں پڑھا، اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اللہ بتاتا ہے نا، اب بھی ہم نے سنے۔ تو ہم کو پاکی کا خیال رکھنا چاہیے، کپڑے کی پاکی، ذہن کی پاکی، ہر چیز کی پاکی ہوتی ہے۔ ذہن بھی ہمارا پاک ہونا چاہیے انشاءاللہ، ہے نا بچوں؟ ہم رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور تیسری تو بہت بڑی اس نے بات بتائی کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو ہمیں جنت کمانے کا بہت ہی آسان اور سب سے ایزی طریقہ ہم کو مل گیا۔ کیا مل گیا؟ کہ جنت ہم کس طرح کمائیں؟ اپنے والدین کو خوش رکھے، انشاءاللہ ہم خوش رکھیں گے اور ہم جنت کمائیں گے، ہے کہ نہیں بچوں؟ اب آپ کو کچھ کوشچنز پوچھنے ہیں اس سیرت النبی کے سلسلے میں، کچھ پوچھنا ہے؟ ابھی ہم کوئز دے رہے ہیں، آپ ریڈی ہے کوئز کے لیے؟ جی سب ریڈی ہے؟ سب جواب دیجئے اور اچھے سے غور سے پڑھ کر جواب دینا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ہم شیئر کر رہے ہیں کوئز کے کوشچن۔ سے پہلے وہی کہاں پر نازل ہوئی؟ دو آپشن ہیں، غار ہرا اور غار ثور۔ جی سیف اللہ کریکٹ، اور باقی کو کسی کو نہیں آتا ہے؟ صفانہ حاجو ویری گڈ کریکٹ، گوہر افضل غار ہرا ویری گڈ، بلال ویری گڈ بہت صحیح کریکٹ، حریبہ لبیبہ ویری گڈ، شاہانہ کریکٹ، ماشاء اللہ سب جانتے ہیں، ماشاء اللہ بہت اچھے سے سنا ہے سب نے، مطلب یوسف زیان ویری گڈ۔ اب نیکسٹ کوشچن ہم زہرا ویری گڈ، محمد خالد ویری گڈ بیٹا، بہت اچھے بہت اچھے، عابد کلثوم بہت اچھے بیٹا۔ اب نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں ہم۔ نبوت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمر تھی؟ 35 ایئرس تھی یا 40 ایئرس تھی؟ عریبہ صدیقی ویری گڈ، شبیہہ ویری گڈ، سیف الاسلام ویری گڈ بیٹا، مطلب غور سے سنا آپ لوگوں نے، سیف الاسلام اور باقی انم قاضی ویری گڈ، صحیح جواب، زہرا صحیح جواب، صفانہ ویری گڈ صحیح جواب، سیف اللہ کا پھر سے آگے صحیح جواب، لبیبہ ویری گڈ صحیح جواب، صحیح جواب ہے بیٹا انابیہ، افرا فاطمہ ویری گڈ صحیح جواب ہے، خدیجہ ویری گڈ، زہرا ویری گڈ، ارسلان
صحیح ہے بچے، سب نے غور سے سنا ہے، بہت اچھے، ماشاء اللہ، بہت اچھے بچے۔ چلو ہم نیکسٹ کوشچن بتاتے ہیں ابھی۔ وہی لانے والے فرشتے کا کیا نام تھا؟ جبریل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام؟ سیف سفیان، ویری گڈ۔ حریبہ صدیقی، آپ کو تو سب معلوم ہے بہت اچھے بچے۔ ہاں ذیشان، کیا نام ہے آگے؟ محمد خالد، جبریل علیہ السلام، ویری گڈ بیٹا۔ ارسلان، بہت صحیح، بہت صحیح۔ صفانہ، ویری گڈ۔ مطلب بہت غور سے سن رہے تھے سب لوگ، بہت اچھی جواب دے رہے، اور ہم ویری گڈ بیٹا۔ زہرا، ویری گڈ، ویری گڈ۔ صفانہ، شاہانہ، ویری گڈ بیٹا۔ محمد یوسف، ویری گڈ۔ ہاں بیٹا، وہی لانے والے فرشتے جو ہے جبریل علیہ السلام تھے، ویری گڈ، کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، غار ہیرا کس پہاڑ پر واقع تھا؟ ماؤنٹ صفا پہ تھا کہ جبل نور پر تھا؟ جبل رحمت، جبل نور۔ انم قاضی کا جواب آیا، حریبہ صدیقی، ویری گڈ، جبل نور پر تھا۔ باقی لوگوں کو یاد نہیں آ رہا ہے کیا؟ سیف الاسلام، ویری گڈ۔ ایک اور ہے، ہاں زہرا، بلال، ویری گڈ بیٹا۔ ہاں انابیہ، معراج، ویری گڈ۔ جبل نور پر غار ہیرا کا، غار ہیرا جو ہے جبل نور پہاڑ پر تھا، ویری گڈ بیٹا ساجدہ۔ نیکسٹ کوشچن کرو۔ سب سے پہلے کون سی سورہ نازل ہوئی؟ اب یہ تھوڑا جو ہے سوچ سمجھ کے بولو، سورہ الفاتحہ، سورہ البقرہ، سورہ العلق، سورہ الناس؟ اریبا، سور صفانہ، کریکٹ۔ ابو سفیان، کریکٹ۔ انم، کریکٹ۔ انم قاضی، کریکٹ۔ اور پہلے کسی نے 2 بولا تھا، بی والا بولا تھا، بی والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے کون سی سورہ نازل ہوئی تھی؟ سورہ العلق، اقرا، بریکٹ میں دیا ہوا بھی ہے اقرا، یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ موئن عائزہ، کریکٹ بیٹا۔ سیف الاسلام، کریکٹ۔ نیکسٹ کوشچن، جبریل علیہ السلام نے آتے ہی کیا حکم دیا؟ اب یہ کوشچن ہے، اب یہ اس میں آپشن ہے، پرے کرنے کے لیے کہا، ریڈ کرنے کے لیے کہا، لسن کرنے کے لیے کہا، یا رائٹ کرنے کے لیے کہا؟ ریڈ کرنے کے لیے کہا زہرا۔ ارحم، ریڈ کرنے کے لیے کہا۔ اقرا، انہوں نے ریڈ کرنے کے لیے کہا، کریکٹ، ریڈ کرنے کے لیے کہا۔ یس بیٹا، ریڈ کرنے کے لیے ہی کہا انہوں نے، ہاں برابر ہے، ریڈ کرنے کے لیے کہا۔ ہاں بیٹا صحیح، کریکٹ۔ نیکسٹ کوشچن، اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون، پہلی عورت کون تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ، حضرت حفصہ رضی اللہ؟ حضرت خدیجہ، ہادیہ کا آنسر آ گیا۔ اور کون ہے یہ نام آدھا دکھائی دے رہا ہے؟ ہاں حضرت انم، ہاں خدیجہ، کریکٹ۔ سیف الاسلام، کریکٹ بیٹا۔ صفانہ حاجو، کریکٹ، کریکٹ ہے بیٹا۔ عمر، ویری گڈ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ جو ہے فرسٹ خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، ویری گڈ، کریکٹ آنسر ہے۔ اسلام قبول کرنے والے پہلے مرد کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب یا ابو بکر صدیق رضی اللہ؟ ہاں زہرا، کریکٹ بیٹا، حضرت خدیجہ کا۔ زوہا، فاطمہ، سیف الاسلام، کریکٹ، بی والا ہے ابو بکر صدیق، سیف الاسلام، کریکٹ، کریکٹ۔ آتا ہے مطلب آپ لوگوں کو، کریکٹ صفانہ۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے پہلے مرد جو کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ، ویری گڈ۔ اب نیکسٹ کوشچن ہے، بچوں میں سب سے پہلے کس نے ایمان لایا؟ حضرت جعفر بن ابی طالب یا حضرت علی بن ابی طالب؟ ذکرہ، حضرت علی، ویری گڈ۔ سیف الاسلام، حضرت علی، ویری گڈ۔ صفانہ، حضرت علی، ویری گڈ۔ عمر، حضرت علی، ویری گڈ۔ شہانہ، حضرت علی، ویری گڈ۔ حضرت علی اور جعفر بن ابی طالب دونوں بھائی بھائی ہے،
حضرت علی، انمتا حضرت علی، زہرا حضرت علی، ویری گڈ بیٹا، آپ تو اسمارٹ ہے سب لوگ، ویری گڈ. عابد، کلثوم، طلحہ، ویری گڈ. چلو نیکسٹ کوشچن. زہرا، ویری گڈ. غلاموں میں سب سے پہلے کس نے ایمان لایا؟ حضرت زید بن حارثہ، حضرت بلال رضی اللہ. ہاں خدیجہ، ہاں کریکٹ، ویری گڈ بیٹا. سیف الاسلام، ویری گڈ. حبیبہ، ویری گڈ. زید بن حارثہ. انابیہ صدیقی، ویری گڈ. ماشاء اللہ، سب کو سمجھ میں آئی بات مطلب. ماشاء اللہ سب بچے. موئز، آئزہ، ویری گڈ بیٹا. زہرا، ویری گڈ. ماشاء اللہ سب کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئی آج کی کلاس. ہاں سیف الاسلام، ویری گڈ. ہاں بیٹا انم. جی آج کی کلاس سب کو سمجھ میں آئی؟ جی جی چلو اب پھر ہم انشاءاللہ منڈے کو ملاقات کریں گے، اسی وقت اسی منڈے کو ملاقات کریں گے 8:30 کے ٹائم. آگے کا ہم اس کا قصہ سنیں گے. آپ سب لوگ اس لیے بہت زیادہ تیاری سے آنا، خوشی سے آنا، سب تیار رہنا اپنے آپ کو. چلیے ہم میٹنگ کلوز کرتے ہیں. دعا کے چلیے ساتھ. دعا کے ساتھ میٹنگ کلوز کرتے ہیں. سبحان ربک رب عزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں امرین کو پاس کرتی ہوں. امرین. تو پیارے پیارے بچوں،